الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة التوبہ کیف وَإِن يظہروا علیکم لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ ترجمہ: بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا۔ یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ یہ آیتیں فتح مکہ سے پہلے کی ہیں، جن میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے دماغوں میں کچھ اشکال تھے جن کی وجہ سے وہ کچھ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے۔ اس آیت کے اندر بیان ہوا کہ کوئی معاہدہ کیسے قائم رہ سکتا ہے جبکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو ہرگز لحاظ نہیں کریں گے تمہارے بارے میں کسی قرابت کا اور نہ عہد کا۔ ایسے لوگوں سے آخر کوئی معاہدہ کیوں کر قائم رہ سکتا ہے جن کا کردار یہ ہو کہ اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں تو پھر نہ تو قرابت داری کا لحاظ کریں اور نہ ہی کسی معاہدے کے تقدس کا پاس رکھیں۔ لہٰذا یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ صرف راضی کرنا چاہتے ہیں تم لوگوں کو اپنے منہ کی باتوں سے، لہٰذا اب وہ صلح کی تجدید کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو ہے ابو سفیان جو مدینے میں آئے ہیں تو وہ اس لیے کہ بظاہر خوشامد اور چاپلوسی کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو راضی کر لیں، جبکہ ان کے دل اب بھی انکاری ہیں اور ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسقین پر مشتمل ہے۔ لہذا جو باتیں وہ زبان سے کر رہے ہیں وہ ان کے دل کی آواز نہیں ہے، دل سے وہ ابھی بھی نیک نیتی کے ساتھ صلح پر آمادہ نہیں ہیں۔ اور یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کی طرف سے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ توڑا گیا، مسلمانوں نے اپنے طور سے اس کو نہیں توڑا، لہٰذا جب انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے صلح کا معاہدہ توڑ دیا تو اب مسلمانوں پر کسی طرح کی قانونی یا اخلاقی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ ہر صورت میں اس معاہدے کی تجدید کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔